السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو انفارمیشن ورلڈ۔ فرینڈز، جو ویڈیو میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی جو کہ یو کے میں جا کر جابز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کی ٹارگیٹڈ آڈینس وہ حضرات ہیں جو کہ پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت اپنی ہی فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے بھی بہت موزوں ثابت ہوگی جو کہ اسکلڈ ورکرز ہیں اور ان کے پاس کوئی اسکلڈ کوالیفیکیشن یا ڈپلومہ موجود ہے اور وہ ایکسپیرینس بھی حاصل کر چکے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے موصول ہوتی رہے۔ تو یو کے کا پوائنٹس بیس سسٹم کیا ہے؟ بیسیکلی یو کے نے اپنے بارڈرز پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنی اکانومی کی گروتھ کو بڑھانے کے لیے ایک ایسا پوائنٹس بیس سسٹم لانچ کیا ہے۔ یہ ایک ویزا سسٹم ہے جس کے تھرو پوری دنیا سے ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز کو یو کے میں ویزا اور امیگریشن دیا جائے گا، جابز دی جائیں گی اور ان کو نوکری کے بہترین مواقع، رہائش کے بہترین مواقع وہاں پر پرووائڈ کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یو کے کی ویزا ریسٹرکشنز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور یو کے کی ویزا اتنے آسانی سے ملتا نہیں ہے، اسی لیے یو کے نے اپنے سسٹم کو بہت زیادہ کمپلیکیشن سے نکال کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے تاکہ ان کی اپنی اکانومی بھی گرو کر سکے۔ فری موومنٹ کیا ہے؟ فری موومنٹ یورپین ممالک میں کیوں لانچ کی گئی اور فری موومنٹ کے کیا نقصانات اور فوائد ہیں؟ فرینڈز، فری موومنٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ایک یورپین یونین کے کسی بھی ملک کے رہائشی کو کسی دوسرے یورپین یونین کے ملک میں جا کر رہنے، کام کرنے، وہاں پر تعلیم حاصل کرنے اور وہاں پر اپنی زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ اس طرح شہریت کے حقوق مساوی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جرمنی سے یو کے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر روزگار تلاش کرتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے، تو اس کے جتنے بھی حقوق جرمنی میں ہوں گے ویسے ہی حقوق اس کو یو کے میں بھی پرووائڈ کیے جائیں گے اور یہ حقوق یو کے شہری کے حقوق کے بالکل برابر ہوں گے، مساوی ہوں گے، اور بالکل اسی طرح کا معاملہ یورپین یونین کے باقی تمام ممالک میں بھی رائج ہے۔ اس وجہ سے یو کے کی اکانومی پر بہت برا اثر پڑا اور ابھی یو کے تمام دنیا سے کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس لوگوں کو یو کے میں لا کر نوکریاں دینا چاہتا ہے اور وہاں پر اپنی اکانومی کو گرو کروانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے فری موومنٹ کو بند کرنے کا یو کے کا ارادہ ہے جو کہ وہ 2021 کے پہلے فیز میں ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اور ان کی گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ سسٹم لانچ کرنے کے بعد ان کی اکانومی میں کافی گروتھ آئے گی، بیکاز ساری دنیا سے ٹیکنیکل پروفیشنل لوگوں کو یو کے میں لے کے آنا، جیسے کہ انجینئرز، ڈاکٹرز یا لائرز، تو یہ سب لوگ جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل ہوں گے وہ جب یو کے میں جائیں گے وہاں پہ جابز کریں گے تو فار شور اکانومی بڑھے گی، اور اس کے لیے انگلش لینگویج مسٹ ہے، آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ تقاضے ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ ریکوائرمنٹس کی لسٹ میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے اپرووڈ اسپانسرشپ۔ اگر آپ یو کے کی کسی کمپنی میں اپلائی کر رہے ہیں، وہ کمپنی وہاں پر موجود ہے، وہاں پر کام کر رہی ہے، تو وہ آپ کو اسپانسرشپ دے گی اور اس اسپانسرشپ لیٹر کی وجہ سے آپ کو 20 پوائنٹس مل جائیں گے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے اپروپریٹ اسکل لیول پہ جاب حاصل کرنا، یعنی اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں اور اپنے ملک میں ایز اے ڈاکٹر ہی کام کر رہے ہیں اور آپ یو کے میں بھی ایز اے ڈاکٹر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی ہاسپٹل اسپانسر کر دیتا ہے ڈاکٹرشپ کے لیے، تو آپ کو اس کے 20 پوائنٹس مل جائیں گے۔ تو ریکوائرمنٹس کی لسٹ میں اس سے اگلا پوائنٹ ریکوائرڈ لیول آف انگلش ہے، یعنی انگریزی زبان کا اچھا بولا جانا۔ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ اچھی انگلش لکھ سکتے ہیں، اچھی انگلش بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کے آپ کو 10 پوائنٹس مل جائیں گے۔ اور سیلری سے ریلیٹڈ بھی کچھ پوائنٹس ہیں، جیسا کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کی سیلری 20,480 پاؤنڈ سے لے کر
23,039 پاؤنڈ تک سالانہ ہے تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کی سیلری 23,040 پاؤنڈ سے لے کر 25,599 پاؤنڈ تک سالانہ ہے تو آپ کو 10 پوائنٹس مل جائیں گے، اور اگر آپ 25,600 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ اینول انکم کمانے والی سلیب میں آ جاتے ہیں تو آپ کو 20 پوائنٹ مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یو کے پوائنٹس بیس سسٹم میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو 70 پوائنٹس لینا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس 70 پوائنٹس یعنی 70 پوائنٹس موجود ہیں اپنی ریکوائرمنٹس کی بیس پہ، 70 پوائنٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ یو کے پوائنٹس بیس سسٹم میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اس سسٹم کی رولز ابھی اتنے ٹف نہیں ہیں سو آپ ایزیلی اپنے پوائنٹس پورے کر کے سسٹم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یو کے امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از شارٹیج آکوپیشن۔ اس کی بہترین مثال یہ ہوگی کہ اگر آپ نرس ہیں اور پاکستان میں بھی نرسنگ کا کام کر رہے ہیں اور یو کے میں بھی کوئی ہاسپٹل آپ کو نرسنگ کے لیے اسپانسرشپ کر رہا ہے تو آپ کو اس نرسنگ کی جاب کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک شارٹیج آکوپیشن ہے، برٹش پوائنٹ سسٹم میں 20 پوائنٹس اضافی مل جائیں گے، جس سے آپ کی ٹوٹل پوائنٹس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ کیونکہ نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی یو کے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو آپ کو آسانی سے وہاں پر جاب مل سکتی ہے اور آپ کے پوائنٹس بھی بڑھ جائیں گے، اس وجہ سے آپ کی امیگریشن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس سے اگلا پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹریٹ لیول۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکٹریٹ لیول کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے اور ریلیونٹ جاب ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ کو اس کے 10 پوائنٹس اضافی مل جائیں گے، جس سے آپ کے ٹوٹل پوائنٹس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اس پوائنٹس بیس سسٹم کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ لسٹ میں اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسپیشلائزڈ سبجیکٹ میں اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ یا میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور آپ کی ریلیونٹ جاب بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے تو اس سسٹم کے تحت آپ کو 20 اضافی پوائنٹس مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر جا رہے ہیں یا ریسرچر جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے جو اوورال پوائنٹس ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سسٹم کا بھی اور موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یو کے کی ایک ایجنسی ہے جو کہ مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی یعنی میک کہلاتی ہے، وہ اس سسٹم کو اور زیادہ موڈیفائی کرے گی ڈفرینٹ کنڈیشنز اور بیسس پہ۔ ابھی تو یہ سسٹم آسان ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ سسٹم اور زیادہ ٹف ہو جائے گا، اس لیے اگر آپ کے پاس ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو اس سسٹم کے لیے اپلائی کریں، بیکاز ایکسپیرینس، ایجوکیشن اور ایج کی بنیاد پر یعنی عمر کی بنیاد پر اس سسٹم میں چینجز کیے جا سکتے ہیں 2021 کے پہلے فیز میں۔ فرینڈز، یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور میں سارا ٹاپک اس میں کور نہیں کر سکا۔ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس پلے لسٹ کی سیریز میں اس سارے ٹاپک کو تھورولی کور کروں گا تاکہ آپ کو ایک سے ایک انفارمیشن اس ٹاپک کے بارے میں پرووائڈ کر سکوں اور اس سے آپ کا فائدہ ہو سکے۔ دوستو، میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ خدا حافظ۔